اپنے رسولوں سے کرتا ہے، اپنے نبیوں سے کرتا ہے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ عام بشر سے بات نہیں کرتا، پھر بھی مولوی کہتا ہے نبی ہماری طرح، اللہ کہتا ہے میں تم سے بات بھی نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے میں تم سے بات بھی نہیں کرتا، اور تو پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے کس کس کے۔ اللہ کہتا ہے میں تم سے بات بھی نہیں کرتا، جن سے بات کرتا ہوں وہ صرف رسول لوگ ہیں، جن سے بات کرتا ہوں وہ نبی لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اینڈ ہے حضرت موسیٰ کی شان کا اینڈ آ گیا کہ اللہ نے ان سے کیا کیا؟ بہت بڑی شان کلام کرنا، اللہ نے ان سے کلام کیا، لیکن اگر اب ان کی کوئی شان بڑھائے، یہ کہے کہ نہیں صرف کلام نہیں کیا بلکہ انہوں نے اللہ کو دیکھا بھی، تو بولو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کہ تو کیا کر رہا ہے؟ مبالغہ کر رہا ہے کہ جو اللہ نے حد باندھی ہے اس سے تو آگے جا رہا ہے۔ منہم من کلم اللہ پر جب قرآن خاموش ہے تو اس کے آگے اب تو بول نہیں سکتا، بولو یہی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اب آگے شان مصطفیٰ آ رہی ہے، منہم من کلم اللہ، شان موسیٰ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا اور اپنے نبی کے بارے میں کہا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے درجوں بلند کیا، ایک درجہ نہیں، 2 درجہ نہیں، 50 درجہ نہیں، لاکھ درجہ نہیں، بلکہ کتنا درجوں بلند کیا، اور کتنا بلند کیا تو آگے فرماتا ہے ایک مقام پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کب تک بلند کیا؟ تو ایک مقام پر فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر گھڑی آپ کو عروج مل رہا ہے، ہر گھڑی آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، درجوں بلند کیا، اللہ نے ایک کی حد نہیں باندھی بلکہ فرمایا درجوں بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ یہ بلند ہونے والے مصطفیٰ جانتے ہیں، یہ بلند کرنے والا خدا جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھا کہ ہر نبی کی شان سمٹ کر ہمارے نبی میں آ گئی۔ توجہ اس پر، بس اسی پہ میں بات پوری کروں گا۔ میرا 1 گھنٹے کا ٹائم تھا جس میں سے آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا، اب آدھے گھنٹے میں بات رکھتا ہوں اور بات کر کے مجھے چلا جانا ہے، مجھے سفر کرنا ہے آگے۔ توجہ فرمائیں، غور کیجئے، حالانکہ یہ گفتگو آدھے گھنٹے میں نہیں سمٹے گی، مگر میں کوشش کروں گا سارے نبیوں کی شانیں ایک ہستی میں سمٹ آئی، لیکن وہ من و عن شان نہیں سمٹی، بلکہ وہ شان اور اعلیٰ کر کے اللہ نے رکھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ اور آسان کرتا ہوں نا، جو مجمع میں کچھ میری طرح بھی لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کے لیے میں آسان کرتا ہوں۔ آسان، آدم کی شان حضور میں رکھی، لیکن من و عن اٹھا کر کے نہیں رکھی۔ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو۔ حضرت آدم بہت بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی کہ اقبال جیسے کو کہنا پڑا بدل ڈالا ہے اب تو انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ جس کے سامنے فرشتے چپ ہو جاتے ہیں اسے آدم کہتے ہیں، جس کے علم کے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اسے آدم کہتے ہیں، جس کے علم کو دیکھ کر فرشتے کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اسے آدم کہتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت آدم، توجہ، حضرت آدم کی شان اللہ نے سب اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت میں من و عن نہیں رکھی، بلکہ اس کو بڑھایا۔ جو شان آدم تھی اس کو اور بڑھا کے رکھا۔ سمجھانے کے لیے تھوڑا سمجھنا کیسے؟ ایک شان، ویسے تو آدم علیہ السلام کی ساری شانیں پڑھی جائیں تو راتیں ختم ہو جائیں، پھر اس کو مصطفیٰ جان رحمت میں چیک کیا جائے بطور معراج، پھر وہ راتیں ختم ہو جائے، زندگیاں ختم ہو، بات نہ ہو۔ ایک بات آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، آدم علیہ السلام کی شان کیا؟ آدم کو بنایا، آدم کو بنایا، اور بنانے کے بعد حضرت آدم کے سامنے ساری چیزوں کو رکھا۔ اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ علماء جانتے ہیں كُلَّهَا، اللہ فرماتا ہے کہ ساری چیزیں، اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کا علم دیا۔
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری ایک کلہا میں قیامت تک جتنی چیزیں ایجاد ہوگی سب چیزوں کا علم کس کو دیا؟ بولو بھائی کس کو دیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ پھر بڑا لمبا قصہ ہے، وہ آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا۔ فرشتوں سے پوچھا اس کے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر اللہ نے آدم سے پوچھا، آدم نے نام بھی بتائے اور نام بتانے کے ساتھ اس کے کام بھی بتائے، یہ شان آدم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اسجد لی آدم، آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اب توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے کس کو سجدے میں کس کو سجدہ کروایا؟ مل کے اگر بات سمجھ میں آئی تو بولیے کس کو سجدہ کرایا؟ بولو بھئی کس کو سجدہ کرایا؟ فرشتوں کو۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ایک آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یہ شان آدم علیہ السلام ہے۔ اب توجہ کرنا بھائیوں، کس کا کلمہ تم اور ہم پڑھتے ہیں، اپنے نبی کی شان کیا ہے؟ فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا، یہی ہے نا؟ پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا۔ کتنا لمبا سجدہ ہوا ٹائم ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر کو اٹھا لیا۔ یعنی سجدہ جو تھا آدم علیہ السلام کو وہ ایک محدود مدت کے لیے تھا، لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے تھا۔ مگر پھر دوسری بات سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر سجدہ فرشتوں نے کیا، اللہ نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کے آگے سجدے میں جائے۔ جو سجدہ کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر۔ جو ڈوبے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو خریدا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بیچا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، ہے نا خدا کی شان۔ بلکہ جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تصور میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو تخیل میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی شان بہت بڑی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اسجد لی آدم کہا، یہاں سے گئے امر ہے آدم کو سجدہ کرو، لیکن اللہ نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ سجدہ کس نے کیا؟ فرشتوں نے۔ پہلے نہیں تھے، پھر سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھا لیا، اپنے کام کو لگ گئے۔ لیکن یہ سجدہ آدم کو ہوا، یہ شان آدم ہے۔ اور اپنے نبی کی شان کیا؟ فرشتوں کو سجدہ نہیں کرایا، بلکہ فرشتوں سے اپنے محبوب پر درود پڑھوایا۔ اپنے حبیب پر وہاں سجدہ ہے، یہاں درود ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں سجدے میں خدا شامل نہیں ہے، یہاں فرشتے اپنی شان کے مطابق درود پڑھتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے۔ توجہ، یعنی اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، لیکن آدم کو سجدہ کتنی دیر تک تھا؟ ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے۔ نبی کو درود کب سے ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ نبی پر درود کب سے ہے؟ اس لیے کہ اب قرآن میں ابھی کوئی کتاب نہیں، مولانا کی کتاب نہیں، کسی محدث کی، اللہ کی کتاب سے بات کریں۔ کب سے نبی پہ درود؟ قرآن کہتا ہے، سورۃ الاحزاب قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ جو بھی مناج العربیہ بھی جنہوں نے پڑھا ان کو اس کا پتہ ہوگا، انا بے شک اللہ وملائکہ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی۔ یہ یصلون کی جو یا ہے، یہ یا مضارع کا فائدہ دے رہی ہے، یہ صیغہ مضارع کا ہے، اور مضارع اس کو کہتے ہیں کہ ابھی کام ختم نہیں ہوا، کام ابھی ختم۔ مضارع کا صیغہ اسی کو کہتے ہیں عربی گرامر میں یا اردو گرامر میں، مضارع اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں ابھی کام کا ختم ہوا، اس کا علم نہیں بلکہ کام ابھی جاری ہے، اور کب تک جاری رہے گا اس کا علم کسی کو۔ یصلون یا ہم کو اشارہ دے رہی ہے کہ یہ صلون جو ہے یعنی درود بھیجنے کا جو سلسلہ ہے یہ مضارع میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مضارع مطلب ابھی کام ختم نہیں ہوا ہے۔ کس پہ درود بھیجتے؟ اب توجہ، کس پہ درود بھیجتے؟ اس لیے کہ مضارع نے بتا دیا کہ ابھی درود بھیجنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، جاری ہے، لیکن شروع کب سے ہوا یہ کون بتائے؟
بھائی ختم نہیں ہوا یہ تو بتا دیا مضارع نے، مگر شروع کب سے ہوا؟ شروع کب سے ہوا یہ بھی تو کوئی بتائے۔ ختم نہیں ہوا یہ بتا دیا مضارع نے، مگر شروع کب سے ہوا یہ کون بتا رہا ہے؟ تو قرآن ہی بتا رہا ہے۔ یصلون علی النبی، کس پہ درود بھیجتے؟ کس پر؟ نبی پر۔ کس پر بھیجتے؟ نبی پر۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ محمد پر درود بھیجتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اگر یہ کہتا کہ محمد پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو 1857 کے بعد کا ملا کہتا محمد تو نام 12 ربیع الاول کو ان کے دادا نے رکھا، تو درود بھیجنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ جب سے ان کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا۔ بولو بھائی ہے کہ نہیں؟ تو درود کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ اگر محمد اللہ کہتا تو کب سے؟ بولے جب سے پیدا ہوئے۔ تو آج بیٹھ کر کے آسانی سے کہہ دیتے مولوی صاحب 1500 سال سے درود کا سلسلہ جاری ہے، ایسے ہی نا، ایسے ہی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے، اللہ بھی اللہ ہے نا، وہ کسی ملا کو حیثیت ہی نہیں دیتا نا، پھر وہ تو پھر اپنی شان کے مطابق بات کرتا ہے۔ کیا محمد نہیں کہا؟ پھر کیا کہا؟ پھر کیا کہا؟ یصلون علی الرسول نہیں، ورنہ اس میں بھی مناظرہ ہوتا کہ وہ رسول کب سے کا، جب پہلی وحی نازل ہوئی تب سے وہ رسول ہیں۔ تو کیا بولتا؟ 40 سال کے جب نبی ہوئے تب سے درود کا سلسلہ جاری ہے، یعنی اور کم کر دیا۔ لیکن اللہ نے رسول نہیں کہا۔ پھر اگر اللہ کہتا یصلون علی العبد، اپنے بندے پہ درود بھیجتا ہے، تو بولے عبدیت کا اعلان تو قرآن نے سب شب معراج میں کیا نا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو محمد بھی نہیں کہا، رسول بھی نہیں کہا، عبد بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ علی النبی۔ کیا کہا؟ کس پر بھیجتا ہے؟ نبی پر۔ حالانکہ جو نبی ہے وہی رسول بھی ہیں، جو رسول ہے وہ محمد بھی ہیں، جو محمد ہے وہ عبد خاص بھی ہیں۔ لیکن اللہ نے یہاں، اللہ کی شان ہے، اس کے کلام کا یہی معجزہ ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب نبی کے کلام کی شان یہ ہے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ شاہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو پھر دل چاہتا ہے کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ کس پر درود بھیج رہا ہے؟ فرشتے اور اللہ کس پر درود بھیج رہے ہیں؟ یصلون علی النبی، نبی پہ درود بھیج رہے ہیں۔ تو رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا، اللہ صحابہ کے مرتبوں کو بلند کرے، اللہ صحابہ کے درجات کو بلند کرے۔ صحابہ نے مسئلہ پوچھ کر قیامت تک کے سارے مسائل کو حل کر دیا۔ صحابہ پہ بک بک کرنے والوں، اگر صحابہ نہ ہوتے تو یہ دین صاف ستھرا ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ صحابہ کا احسان ہے کہ دین ہم تک پہنچا۔ اور ایک بات آگے بڑھنے سے کہہ دوں، آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں، صحابہ کو مشکوک کرنے کی سازش پہلے دن سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جلنے والے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا دین اگر ڈیمیج کرنا ہے تو صحابہ کو مشکوک کر دو، کیونکہ دین تو صحابہ سے پہنچا ہے۔ دین تو صحابہ، اگر صحابہ ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے تو پورا دین ڈاؤٹ فل ہو جائے گا۔ صحابی جب مشکوک ہو جائے گا تو پورا دین مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے صحابہ کی حرمت پہ پیرا دینا، صحابہ کی عظمت پر پیرا دینا، اور جیسے عظمت صحابہ پہ پیرا دینا ہماری مسلکی، مذہبی، اخلاقی ذمہ داری ہے، ویسے عظمت اہل بیت پہ پیرا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں دونوں کا دامن ہے، اہل بیت کا بھی اور صحابہ کا بھی۔ ہم اخیارے ہیں اور کانے نہیں بلکہ دو آنکھیں رکھتے ہیں، ایک آنکھ صحابہ ہیں، ایک آنکھ اہل بیت ہے۔ اور ہمارے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، تو سن لو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ پوچھ رہے یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے ہے؟
اللہ کب سے اللہ کس پہ درود بھیج رہا ہے؟ فرشتے کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ مل کے بول دو اگر آپ بھول نہیں گئے تو، کس پہ درود بھیج رہے ہیں؟ بولو بھائی کس پہ بھیج رہے ہیں؟ کس پہ بھیج رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کی نبوت کب سے ہے؟ آپ نبی کب سے ہیں؟ تو نبی فرماتے کن تو